أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 8 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ کہف کی ابتدائی پہلے رکوع کی 8 آیتیں ہیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں ٹوٹل 110 آیتیں ہیں، 12 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 18 نمبر کی سورت ہے، یعنی جس ترتیب پر جمع کیا گیا ہے، نزول ترتیب کے اعتبار سے 69 نمبر کی سورت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے 17 سورتیں، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا، اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ بھی آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا۔ اور شروع میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، ان کا بنیادی موضوع جو ہے توحید، رسالت اور بعد والی زندگی، آخرت کی زندگی، میدان محشر، حشر نشر کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس میں کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اچھا، جتنی بھی صورتوں کی تفسیر ہم نے کی، صورت کے شروع ہی میں صورت کے تعارف کو بنیادی موضوع اور مقصد اور وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت میں ڈسکس کی ہے، وہ تمام تر باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ یہی ہماری عادت ہے کہ جب کسی نئی صورت کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں تو شروع ہی میں صورت کے تعارف کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس صورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجیے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کرے جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے، اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے، ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی صورت میں آ چکا ہے، اور پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔
انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، غار والے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس سورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ یہ بہت فضیلت والی سورت ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی تلاوت بڑی فضیلت آئی ہے، اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ابتدائی جو ہے نا 10 آیتیں یاد کر لے، بعض میں ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو ہے نا گناہوں کا کفارہ ہے یہ سورت۔ اس لیے اس سورت کا اہتمام فرمانا چاہیے تلاوت کا، خاص کر کے جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کے غروب سے پہلے تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ پورے دن میں آپ۔ اچھا، یہ سورت کے بارے میں جیسے کہ کہا کہ مکی سورت ہے، اس میں 110 آیتیں ہیں، 12 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے، یہ اس دنیا میں ہم لوگ ٹیمپرلی ہے اور وقتی طور پر ہے، اور ایگزامینیشن ہال میں ہے، یہاں ہم ایگزام کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے اگر یہ ڈیبیٹ سنی ہو جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل صاحب ندوی دامت برکاتہم علیہ کے درمیان، تو یہ ایتھیسٹ لوگ تو یہی کہتے ہیں، اور جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے نا یہی اصل ہے، مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کو جو ہے ٹیمپرلی بنایا ہے، جو ہے نا یہ ختم ہو جانی ہے، اور اس بات کو تو سب مانتے ہیں کہ سب نے مر جانا ہے، مرنے کے بارے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے دنیا میں دارالامتحان ابھی جو ہے دارالامتحان میں ہیں، ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں اور اپنا پیپر لکھ رہے ہیں، اور جو ہے جو بھی جس طرح سے عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ دیکھو، آخرت کی زندگی اللہ نے رکھی اس لیے کہ دنیا میں جو مجرم لوگ ہو انہیں سزا ملے، اور جو مطیع اور فرما بردار ہو اور بہترین زندگی گزار کر جو آوے اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق، تو ان کو ان کا اجر ملے، ان کو ان کا ثواب ملے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ عیسائی کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود بھی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ لم یلد ولم یولد ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو اس کتاب کے نزول کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا
پہلی بات تو یہ کہ اس میں کسی قسم کی خامی نہیں ہے، دوسری بات ایک سیدھی سیدھی کتاب ہے، اور یہ باری تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور سے پڑھ کر نہیں آتے ہیں یا آپ نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے۔ اچھا، اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت آداب سے آگاہ کریں، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ یعنی چونکہ آپ نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، نافرمان لوگوں کو آپ ڈراتے بھی ہیں جہنم سے، میدان محشر سے، میدان محشر کی سختیوں سے، موت کے بعد آنے والے حالات سے، اور بشارت سناتے ان لوگوں کو جو دنیا میں محنت کرتے ہیں، جفا کشی کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزار کر جو ہے جاتے ہیں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کے نزول مقصد کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا گویا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گلا بیٹھو گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے کفر اور معاندانہ طرز عمل سے سخت صدمہ ہوتا تھا۔ آپ جب ان کو سمجھاتے تھے اور وہ نہیں سمجھتے تھے اور الٹا مذاق اڑاتے تھے تو آپ کو سخت صدمہ ہوتا تھا۔ ان آیات میں آپ کو تسلی گویا دی گئی ہے کہ یہ دنیا تو لوگوں کے امتحان کے لیے ہی بنائی گئی ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو دنیا کی سجاوٹ میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے۔ اور جب یہ امتحان گاہ ہے تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو امتحان میں کامیاب ہوں گے اور وہ بھی جو ناکام ہوں گے۔ لہذا اگر یہ لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ اس پر آپ کو اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی جان کو گلا بیٹھیں۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ یعنی جتنی چیزوں سے یہ زمین سجی ہوئی ہے وہ اور بارونق نظر آتی ہے، ایک دن وہ سب فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی رنگینیاں، یہاں کے بیل بوٹے، یہاں کے درخت، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے دریا، یہ سب ساری چیزیں، نہ کوئی عمارت باقی رہے گی نہ پہاڑ اور درخت، بلکہ وہ ایک چٹیل اور سپاٹ میدان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی بڑی ناپائیدار تھی۔ اللہ یہاں کی خوبصورتی میں محو ہو کر آخرت کو بھول جانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ ضد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ انصاف کا دن تو آگے ہے ہی ہے، تو اب جو ہے اسرائیل جو اتنے سارے بچوں کو کل کر رہا ہے اور جو ہے ان کو جینوسائیڈ جو وہاں پر پوری جنریشن کا ہو رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قصور نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی فری ول کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور جو ہے آگے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پکڑ کرنے والے۔ اگر یہاں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے
ڈھیل دی جا رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے اللہ سے بچ کے نکل جائیں گے۔ میدان محشر ججمنٹ اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ اور جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اللہ ان کو جو ہے، مظلوموں کو جو ہے ان کا اجر بھی دیں گے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ جو ہے اگر خدا ہے تو اتنے سارے مظلوم بچے مر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہی بہت ہوگا جب آپ کے ساتھ ضد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ دراصل مغالطہ اور غلط فہمی اس لیے ہو گئی ہے، دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں۔ احساس نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، ہوا نظر آتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے میں ان کو پرابلم ہو رہا ہے اور کہتے ہیں یہ سب ساری چیزیں ایسے ہی ہے۔ ارے اللہ ٹائم لیس ہے، نہ اللہ اسپیس سے بھی جو ہے بری ہے، زمان اور مکان سے بھی پاک اور مبرہ ہے۔ آپ نے جو ہے ایک اسپیکر بنا دیا، آپ نے ایک کمپیوٹر بنا دیا مان لو، تو آپ کمپیوٹر کے اندر ہے یا باہر ہے؟ زمانے کے تغیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن ہاں ججمنٹ ڈے ہے آگے، پتہ چل جائے گا، اس وقت آنکھیں کھل جائے گی کہ بھائی ہم بہت بڑی غفلت میں تھے اور بہت بڑے مغالطے میں تھے، اور اللہ ان بچوں کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو اور وہاں کے لوگوں کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ دنیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ہاں، اور ان مظلوموں کو جو ہے قاتلوں کو اللہ زبردست سزا دیں گے۔ اور یہی وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ ضد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ لہذا اگر ان لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں بدعملی کے باوجود آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا نہ آپ کو زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے انجام پر فکر مند ہونے کی۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، بس اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ آپ اپنی بات کو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ ان تک پہنچا دیں، ان سے حساب کتاب ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال جو ہے یہ 8 آیتیں تھی سورہ کہف کی ابتدائی، جس میں تعارف اور تفسیر خلاصہ نچوڑ آیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آیت نمبر 9 سے جو ہے نا اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ آئندہ کر وہ ساری تفصیلات عرض کریں گے۔ اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب